سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانی، کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ذکر کی ایک افضل ترین اور بہترین شکل دعا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ذہنی پریشانیاں بہت زیادہ عام ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سٹڈیز یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں ذہنی تناؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ دعا کے ذریعے سے اس ذہنی تناؤ کا جو ریشو بڑھتا جا رہا ہے اس کو کم کرنے میں کوئی مدد مل سکتی ہے، یا ایک یہ پاورفل ٹول ہو سکتا ہے اس سارے سینیریو کو بہتر بنانے کے لیے؟ جی یقینی طور پر، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وجود محض ہمارے ہڈی گوشت پر ہی مشتمل نہیں، بلکہ ہماری روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور ہماری روح اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ہمارے اندر کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسی ہستی ہو کہ جس کو ہم اپنا ہر دکھ سنا سکیں، جو ہماری ہر طرح سے مدد کر سکے، جو واقعی طاقتور ہو، پوری قوت والی ہو۔ تو یہ کمی کون پوری کر سکتا ہے؟ انسانوں میں سے تو کوئی نہیں کر سکتا، مخلوق میں سے تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف خالق ہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار دفعہ آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی دکھ تکلیف اور پریشانی میں انسان کی مدد کرے۔ کمی اصل میں ہم میں ہوتی ہے، ہم مانگنے کا حق ادا نہیں کرتے، ورنہ اس کے دینے میں کمی نہیں۔ اللہ کے نیک بندے جب مانگتے تھے تو ان کے مانگنے میں کبھی مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جن کو ایک لمبے عرصے تک اولاد نہیں ملی تھی، تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں، وہ کہتے ہیں لم اکم بدعائک ربی شقیہ، اے رب تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی بھی نامراد رہا ہی نہیں۔ تو ہمیں کسی بھی قسم کے حالات ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، ذہنی ہو، مالی ہو، کوئی بھی دکھ تکلیف ہو، اس میں پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واقعی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ واقعی ذکر سے کام لیتے ہیں وہ نسبتاً کم ذہنی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے وظیفے کے طور پہ ذکر کر لینا، بغیر سوچے سمجھے بس کچھ عدد پورا کرنے کے اوپر توجہ رکھنا، اور اس کے جو روحانی اثرات ہیں وہ قبول نہ کرنا نہیں، بلکہ اس میں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو۔ حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف لپکتے۔ یعنی صرف بیٹھ کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھ کر، خاص طور پر نوافل کے ساتھ، آپ خصوصی نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، اور یقیناً سننے والا ہے، اور ہر طرح کی مشکلات میں دعا فائدہ دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہوں، اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی اتری نہ ہوں، یعنی آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کی بھی پیش بندی دعا سے ہو سکتی ہے۔